کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں دنیا کے لحاظ سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ سب سے پہلے آقا و مولا نے فرمایا نماز، جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک عورت، ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے۔ نیک عورت جس انسان کے نکاح میں ہے، بتاؤ کیا وہ اس کی وجہ سے اس کا نصیب جمگاہ نہیں اٹھتا؟ اور اگر نیک عورت آپ کے نکاح کے اندر ہے تو مٹی بھی جو ہے وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشبو۔ یہ 3 چیزیں آقا و مولا نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کے اندر یہ 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آگے حاضر خدمت ہے جناب ابو بکر صدیق، تو آپ نے پھر اپنے عشق کا اظہار فرمایا۔ آپ کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ حضور مسکرائے، حضور نے پوچھا صدیق بتاؤ وہ کون سی چیزیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی، صدقات بھی، ہر چیز کی اپنی مہک بھی ہے، اپنے درجات کی اپنی فضیلت بھی، لیکن یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر مجھ ابو بکر صدیق کو اس کائنات میں سب سے خوبصورت اور محبوب کوئی چیز ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا دیدار مصطفیٰ ہے۔ بس میں ابو بکر صدیق کو یہی چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری نگاہیں ہوں، میری نظریں ہوں اور سامنے چمکتا ہوا دعا چہرہ ہو۔ یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں سب سے محبوب ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ نگاہ مصطفیٰ، وہ جھلک مصطفیٰ ہے۔ کہ آقا و مولا کہ مجھ ابو بکر صدیق کو ایک جھلک مل جائے۔ آگے عرض کی یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ جو اس پوری کائنات میں دنیا میں جو سب سے زیادہ بڑی چیز مجھ ابو بکر صدیق کو محبوب ہے وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنا تمام مال و متاع، اپنے زندگی کی کمائی ہوئی ایک ایک جمع پونجی آپ کے نالین پہ آ کے قربان۔ دوسری چیز کیا ہے جی، یہ یاد رکھنی ہے، یہ ہے جی ابو بکر صدیق۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ مجھے محبوب ترین ہے کہ میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں، دیدار مصطفیٰ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور دوسری چیز یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں اپنی تمام زندگی کا مال و متاع، تمام جمع پونجی میں آپ کے نالین پہ آ کے قربان کر دوں۔ اور ایسے ہی ہوا جب تبوک کے موقع پر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں لے آؤ مال، آج دین کو مال کی ضرورت پڑ گئی، تو بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی لے کر حاضر نہیں ہوں گے؟ یہ بات سنانی اور سننی بہت آسان لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ بہت مشکل۔ ہمارے امیر مجاہدین فرماتے تھے آج تو دور وہ آ گیا کہ انسان مسجد کے اندر بھی چندہ دینے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 10 کی جگہ کی 100 یا 1000 کا نوٹ نہ نکل آئے، اور باتیں لوگ کرتے ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر۔ تو پھر آقا و مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنا مال لے آؤ، تو روایات میں ہے کہ آپ نے آتے ہوئے نا گھر کی دیوار کے اندر بھی اس طرح ہاتھ مارے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ غیر دانستہ طور پر کی ایک سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ہر چیز حتیٰ کہ اپنا کرتا بھی اتار کے سامنے رکھ دیا، صرف اس وقت ابو بکر صدیق کے پاس ایک چادر تھی جو آپ کا جسم، آپ کا صدر اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے صدیق اپنے پاس کیا بچایا اور گھر میں کیا چھوڑ کر آیا؟ آج کی آنسلہ گھر میں وقت اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ پہلی چیز بھی آپ نے ثابت کر کے بتائی، پہلے اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور جب ہجرت کا مقام ہے اور غار ثور میں اندر موجود ہیں تو بتاؤ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کی اس جگہ پر آپ آرام فرمائیں، اور آپ نے اپنے چادر جون سے وہ پھاڑ کر جتنے بھی سوراخ کھلے تھے غار کے وہ بند کیے۔ اب ایک سوراخ باقی رہ گیا تو کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں مبارک، اپنی جو ایڑی ہے وہ سوراخ کے آگے رکھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سانپ آئے، اور آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ایک سانپ نہیں، ادھر تو ایک سانپ آ جائے لوگ دیکھ کے بھاگتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سانپ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آپ فرماتے ہیں لا تعداد سانپ، زہر والے بھی غیر زہر آلود بھی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق کو آ کے کاٹے، انہوں نے ڈسا 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 لیکن لم یتحرک، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے جسم کے اندر حرکت بھی نہ پیدا ہوئی۔
کہ ایسا نہ ہو کہ آقا و مولا کے آرام کے اندر کوئی خلل آ جائے. نظریں جو ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ کے اوپر ہیں. اور فرمایا بھی یہی، عرض بھی یہی کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو سب سے محبوب ترین اب وہ حاصل ہے، وہ نعمت آپ کے حاصل ہے، آپ کی جناب نظریں چہرے مصطفیٰ کے اوپر ہیں، وہ چہرے کے اوپر. تو پھر سانپوں نے ڈسا 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 لیکن پھر بھی آپ کے جسم کے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی. دوسری کی عرض کی کہ یا رسول اللہ مال و متاع زندگی کی جمع پونجی آپ کے نام پر قربان کر دوں تو سب کچھ لے نہیں آئے. اور تیسری بات عرض کی یا رسول اللہ میری یہ بھی بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. اب یہ ابو بکر صدیق کی دل کی خواہش ہے. بدلے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے عائشہ کی صورت ایک نہیں کئی مرتبہ مجھے دکھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اے میرے حبیب آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کر دیا گیا ہے. یہ ہے جی شان صدیق اکبر. تو اب ایک گناہ کریں تو ایک نقطہ ہے دل کے اوپر، ایک گناہ کریں تو ایک نقطہ ہے دل کے اوپر سیاہ، پھر دو کریں تو دو، پھر تین کریں تو تین. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے کسی کو پتہ ہے یہ تو ظاہری شکل و صورت ہے نا جی، یہ بھی حضور کے غلام آ گئے، یہ بھی پگڑی بڑی ہے، چلو جی ٹھیک ہے جی، لیکن دل کی اندر کی حالت تو نہیں پتہ نا. لیکن یہ ہیں وہ سینے صحابہ کے. سورہ مجادلہ قرآن کی نص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام ہیں، یعنی یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار مولا کائنات بلال حبشی ہیں، اور کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں جن کے دلوں میں تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے. قرآن کی نص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کے سینوں کی تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے. اب جس کے سینے کے اوپر رب نے خود ایمان لکھا ہو تو پھر بتاؤ کہ اس سینے کے اندر ہونے والا عشق مصطفیٰ اور اس سینے کے اندر جو تقوی ہوگا تو وہ کتنا قوی اور ایمان کتنا مضبوط ہوگا. تو یہ یاد رکھیں حضور کا جو غلام ہے نا اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بتاؤ کیا داتا صاحب نے قسم اٹھائی؟ لیکن پھر بھی آپ والی ہندوستان تو ہیں نا جی. آج 2 وقت کی روٹی کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، مہنگائی کا دور ہے، بلکہ جو خود کماتے ہیں وہ بھی تنگ. لیکن آخر یہ کیا وجہ؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، قریب 980 سال ہو گئے داتا صاحب کے. اور ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جاتے داتا علی اجمیری کے پاس خالی پیٹ ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو خالی جھولیاں بھی بھری ہوتی ہیں، خالی پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کی محمد صرف تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.